الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں بد نگاہی کے نقصانات کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے اور اس خصلت بد سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ محبوب اہل ایمان سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو وہ کرتے ہیں اس کی خبر رکھنے والا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ زمانہ رسالت میں ایک صاحب کی گلی میں گزرتے ہوئے کسی خاتون پر نظر پڑی، پھر وہ اپنے باغ میں گئے تو اتفاق سے وہاں بھی کسی خاتون پر نگاہ پڑی، اور اس خاتون کو دیکھنے میں یہ اتنے منہمک ہوئے کہ پتہ ہی نہ چلا باغ کی دیوار سے ٹکرا گئے۔ جب باغ کی دیوار سے ٹکرائے تو ان کی ناک سے خون بہنے لگا، چنانچہ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں اپنا چہرہ نہیں دھوؤں گا اور یہ ناک سے بہنے والا خون صاف نہیں کروں گا جب تک میں اپنی یہ کیفیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض نہ کر دوں۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، گلی سے گزرتے ہوئے بھی نگاہ راہ راست سے ہٹ گئی تھی، کسی خاتون پر پڑی، پھر باغ میں گیا تو بھی بد نگاہی ہو گئی، اور اسی خیال میں میرا چہرہ دیوار سے ٹکرایا تو یہ خون بہنے لگا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، گویا یہ تمہارے لیے ایک قسم کی سزا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس عمل کے نتیجے میں تمہیں عطا فرمائی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیں للمؤمنین، ایمان والوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کرو، بد نگاہی سے بچا کرو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کیا کرو، ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، اس سے تمہارا ذہن بھی صاف رہتا ہے، کردار بھی پاکیزہ رہتا ہے، تمہارے خیالات بھی بھٹکنے نہیں پاتے، یہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے صاف ستھری بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون،
بے شک اللہ رب العالمین تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے، تم جو بھی کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے بے خبر نہیں ہوتا، اسے تمہارے ہر کام کی خبر ہوتی ہے۔ یہ جو نگاہ ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، اس کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اس کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو یوں تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو، تھوڑی سی بینائی کم ہو جائے، نظر آنا ختم ہو جائے، آنکھ کے اندر کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے، کوئی ریت کا ذرہ ہی چلا جائے، تھوڑی سی تکلیف ہو تو بندہ اس تکلیف کے ازالے کے لیے کتنا بے چین ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور لاکھوں روپے بھی اس نعمت کے حصول کے لیے لگانے سے بندہ دریغ نہیں کرتا۔ گویا بندہ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ لاکھوں لگ کر بھی اگر یہ آنکھ بچ جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اور بندہ لاکھوں روپے لگا کر بھی اپنی نگاہ اور اپنی نظر کی اس لیے بحالی چاہتا ہے کہ میں دنیا دیکھ سکوں، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ سکوں، اپنے دوست احباب کو دیکھ سکوں، کسی کی محتاجی نہ ہو۔ تو یہ بہت قیمتی نعمت جس کا احساس عام حالات کے اندر نہیں ہوتا، جب تکلیف خدا نخواستہ ہو تو اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے، اپنی کاریگری کے جو نمونے رکھے ہیں وہ بھی بے انتہا ہیں، کہ اس کے اندر خاص آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے، جب بھی نظر کی طرف کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو آنکھ فوراً بند ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت کا ایک سسٹم رکھا ہے۔ پھر روشنی کے اندر نظر کے کام کرنے کا اور نظام ہوتا ہے، اندھیرے میں نظر کے کام کرنے کا اور نظام ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی امیر ترین آدمی بھی، اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری سب سے بڑی زندگی کی حسرت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کھول سکوں اور اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کو بند کر سکوں۔ یہ آٹومیٹک سسٹم، یہ اتنا بڑا اللہ رب العالمین کا نگاہ کے اندر انعام ہے۔ تو یہ بے بہا نعمت ہمیں اللہ رب العالمین نے مفت میں عطا فرمائی، بغیر کسی معاوضہ کے عطا فرمائی، اور پھر چند لمحوں کے لیے عطا نہیں کی، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک ہر لمحے کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اور ہمیں یہ نعمت عطا فرمانے کے بعد اور بغیر کسی عوض کے عطا فرمانے کے بعد اس نے ہمیں یہ بھی اجازت دی کہ دن ہو یا رات جب چاہیں اس نعمت کو استعمال کریں، اس کے اندر کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں، جس شے کو چاہیں دیکھیں، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ صرف اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد دو قسم کی پابندیاں اس نے لگائی، اور کوئی معاوضہ نہیں، صرف دو پابندیاں اس نے لگائی ہیں۔ ایک پابندی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو تم نے نہیں دیکھنا، محارم کو نہیں دیکھنا، اور دوسری اس نے پابندی یہ لگائی کہ کسی کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا، حقیر سمجھ کر نہیں دیکھنا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے نگاہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ہر وقت عطا فرمائی، بغیر کسی معاوضہ کے عطا فرمائی اور بغیر کسی پابندی کی عطا فرمائی۔ اب بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بندہ اس نعمت کی قدر کرے، اس نعمت کی حفاظت کرے۔ بالفرض اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ کسی کی نظر، کسی کی بینائی ختم ہو گئی ہو، اور اس کو یہ شرط لگا دی جائے کہ تمہاری بینائی آ سکتی ہے، تمہیں یہ نعمت دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نظر کے ملنے کے بعد یہ تم سرٹیفکیٹ لکھ کر دو گے کہ فلاں فلاں کو نہیں دیکھو گے۔ تو وہ بندہ اس چھوٹی سی شرط کے لیے کتنی جلدی تیار ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت مل جائے، مجھے یہ پابندی منظور ہے۔ تو جب بینائی کی بحالی کے لیے بندہ اس شرط کو منظور کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس عطا کردہ نعمت پر اس نے تو بغیر شرط کے یہ عطا فرمائی، صرف پابندی یہ لگائی کہ یہ نعمت ہم نے دی ہے، اس کو محارم کے اندر استعمال نہیں کرنا،
تو بندے کو محارم سے اپنی نگاہ بچانی چاہیے، محفوظ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو نگاہ ہوتی ہے یہ بہت ساری خرابیوں کا سبب بن جاتی ہے، بہت ساری برائیوں کا یہ دروازہ بن جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہوتی ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہوتا ہے۔ ویسے بھی تیر کسی کو زخمی کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ عام تیر نہیں بلکہ یہ زہر میں بجھایا گیا تیر ہے، اور یہ تیر کسی عام کا نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے تمہاری طرف پھینکا جانے والا تیر ہے۔ یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری نگاہ راہ راست سے ہٹتی ہے، اعتدال سے تجاوز کرتی ہے، محارم کو دیکھتی ہے، تو گویا شیطان کا ایک حملہ تم پر ہو جاتا ہے اور تمہارے خیالات اس سے زخمی ہو جاتے ہیں، تمہارے قلب کی کیفیات مجروح ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس بارے میں احتیاط کرنا کہ کہیں ہر شے کو بغیر کسی پابندی کے نہ دیکھنے لگ جانا۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال کی ہیں صرف انہیں ہی دیکھنا، ورنہ اگر حرام چیزیں دیکھو گے تو گویا شیطان کا تیر تمہیں چبھ جائے گا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، اپنی نگاہ جھکا کے رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت تو کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اچانک دفعتاً بغیر ارادے اور بغیر قصد کے کسی پر نگاہ پڑی جاتی ہے۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم قصداً کسی غیر معلوم کو نہیں دیکھیں گے، لیکن اچانک اگر نظر پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ میرے قریب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اصرف بصرک، جو ہی نگاہ پڑے فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لیا کرو، اسے دیکھتے نہ رہا کرو، فوراً پھیر لیا کرو، اس میں معافی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ارشاد فرمایا تھا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، کہ اگر اچانک نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو پھر اسے دیکھتے نہ رہنا، اس لیے کہ اچانک نگاہ پڑنا یہ تمہارے لیے معاف ہے، لیکن جب اگر دیکھتے رہو گے تو اب اس میں تمہارا قصد شامل ہو جائے گا، تمہارا ارادہ اور نیت شامل ہو جائے گی، اور یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، اس میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برائی کے بہت سارے رستوں کو بند کرنے کے لیے بدنگاہی سے ہی منع فرما دی، کیونکہ اسی سے کافی سارے دروازے کھلتے ہیں۔ اور پھر یہ جو بدنگاہی ہوتی ہے یہ ایسی خطرناک اور موذی قسم کی بیماری ہوتی ہے کہ جس طرح کسی کو استسقاء کی بیماری ہو، پانی پینے کی بیماری ہو، اور وہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ بندہ پانی پیتا بھی جاتا ہے لیکن پیاس بجھتی بھی نہیں، مسلسل پیے بھی جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود پیاس بجھنے کا نام و نشان نہیں لیتی، بیماری ایسی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بدنگاہی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ سیر بھی نہیں ہوتا اور بندہ دیکھتا بھی جاتا ہے، یعنی دیکھنے سے بندہ نہ تھکتا ہے نہ سیر ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری نہ کبھی ختم ہونے والی اور نہ ہی اس بیماری سے بندہ سیر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بیماری اور یہ نقصان دہ چیز تو بہت زیادہ ہے، حضور نے اسے شیطان کا زہر آلود تیر قرار دیا، اور یہ آسان کتنی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ العینان زناہما النظر، نگاہ کی جو بدنگاہی ہوتی ہے یہ گویا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، اور عام باقاعدہ جو بدکاری ہوتی ہے اس سے یہ کتنی آسان ہوتی ہے۔ عام بدکاری کے اندر تو کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں، یعنی دونوں فریق راضی ہوں پھر وہ بدکاری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دونوں فریقوں کی راضی پر بھی اکتفا نہیں، کوئی موقع محل، کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی وقت بھی وہ تلاش کرتے ہیں، پھر جا کر وہ بدکاری ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ عمل بد اگر کریں گے تو کسی کو پتہ چل گیا تو بے عزتی ہو جائے گی،
عزت خاک میں مل جائے گی، یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ یعنی باقاعدہ جو بدکاری ہوتی ہے اس کے اندر مشکلات ہیں، اس کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو نگاہ کی بدکاری ہوتی ہے اس کے اندر تو کوئی عام طور پر بندے کو ڈر محسوس نہیں ہوتا، نہ بے عزتی کا ڈر محسوس ہوتا ہے، نہ موقع محل کا ڈر محسوس ہوتا ہے، نہ خلوت اور لوگوں کے ہونے کا ڈر محسوس ہوتا ہے، نہ دوسرے کی رضامندی کا، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں۔ یہ چونکہ آسان ہے۔ اور شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے ویسے تو بڑے جال ہیں جن میں تم لوگوں کو پھنساتے ہو، لیکن تمہارا ایسا کوئی جال جو سب سے زیادہ آسان ہو اور اس میں تم بندوں کو پھنسا لو، وہ کون سا ہے؟ تو شیطان نے کہا بدنگاہی میرا آسان جال ہوتا ہے، اس کے اندر بندے کو جب پھنسا لیتا ہوں تو پھر بڑے بڑے گناہوں کے اندر بندے کو قابو کر لیتا ہوں، پھر بڑے بڑے گناہ بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بدنگاہی بہت سارے گناہوں کا دروازہ ہے، اس لیے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ اور بدنگاہی کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر میں ایک تو دیکھنے والا نور ہوتا ہے جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ایک خاص قسم کی نورانیت ہوتی ہے، خاص چمک ہوتی ہے جو اس کی روحانیت پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ بد نگاہی سے آنکھ کی بینائی تو کمزور نہیں ہوتی، لیکن وہ خاص نورانیت والا، چمک والا وہ حصہ بندے کا ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھ کی جو خاص چمک ہوتی ہے جو بندے کی روحانیت پر دلالت کر رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور آتے ہوئے وہ بد نگاہی کر کے آیا تھا، غیر محرم کو دیکھ کر آتے ہوئے کہیں نظر پڑ گئی۔ وہ گھر سے تو چلا تھا امیر المومنین سے ملنے کے لیے، رستے میں بد نگاہی ہو گئی اور بغیر قصد کے ہو گئی، لیکن جب وہ آیا حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آپ کی خدمت میں آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے ما بال اقوام یترشح الزنا من اعینہم، کہ لوگوں کی حالت کیسی ہو گئی ہے کہ زنا کے بدکاری کے اثرات ان کی آنکھوں سے سامنے نمایاں ہو رہے ہیں، بدکاری کے اثرات ان کی آنکھوں سے جھلک رہے ہیں۔ جب اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو آپ نے ٹارگٹ کر کر تو اس کو نہیں کہا، حاضرین سے یہ مخاطب کر کے فرمایا۔ مجلس ختم ہوئی تو وہ حیران حضرت عثمان غنی سے کہنے لگا کہ کیا اب بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ میں نے جس وقت یہ گناہ کیا تھا اس وقت آپ تو موجود نہیں تھے، کوئی بتانے والا بھی نہیں، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، بد نگاہی ہوئی ہے مجھ سے؟ کیا وہی اب بھی جاری ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے نہیں، یہ وہی نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار کے اس فرمان کی روشنی ہے کہ سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فہم و فراست سے بچو، اس لیے کہ مومن صرف ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا۔ تو میں نے جو یہ کہا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے بدکاری کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مومن کی نگاہ کے اندر خاص نور ہوتا ہے جس سے انوار و تجلیات کا بندہ مشاہدہ کر سکتا ہے، وہ انوار و تجلیات بجھ گئے، آنکھ بے نور ہو گئی ہے۔ تو بدکاری کا بد نگاہی کا سب سے بڑا اور پہلا نقصان تو یہ ہے کہ نگاہ کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے انسان کو احسن تقویم بنایا، ساری کائنات سے خوبصورت بنایا، یہ چہرہ اس طرح ظاہراً تو نہیں بگڑتا لیکن چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کے اندر اطمینان ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی وجاہت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا لَتَخُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ، کہ ضرور بے ضرور اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کرو، اس کی حفاظت کرا کیا کرو نگاہ کی، او لَتَحْفَظَنَّ فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی ضرور حفاظت کیا کرو، او لَيَقْصِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، اگر تم نے نگاہوں کی حفاظت نہ کی تو اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کو بگاڑ کے رکھ دے گا،
یعنی اس کے وہ ظاہری خط و خال تو نہیں بدلیں گے، چہرے کے نور کو ختم کر دے گا، اطمینان کو ختم کر دے گا، تو نگاہ بھی بے نور ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بد نگاہی کا ایک یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، وہ یکسوئی اور وہ جمعیت قلب جو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے وہ یکسوئی ختم ہو گئی، ذہن پراگندہ ہو گیا، منتشر ہو گیا، خیالات کسی ایک شے پر جمنے نہیں پاتے، اور ذہن اتنا منتشر ہوتا ہے کہ بندہ اپنے نفع نقصان سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، بندہ اپنی صحت کے حوالے سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے اوقات کی حفاظت کے حوالے سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے، اور ذہن اتنا منتشر ہو جاتا ہے، اتنا منتشر ہو جاتا ہے کہ پھر بندے کو اپنے پرائے کی تمیز بھی نہیں رہتی، ذہن بیمار ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو یہ ذہنی انتشار، بے سکونی، بے اطمینانی، قلبی ہیجان، اضطرابی کیفیات، یہ سب نتیجہ ہیں اور نقصانات ہیں بد نگاہی کا۔ اسی طرح بد نگاہی کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ گناہ ہمیشہ حافظے کو کمزور کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع سے یہ عرض کی کہ حضور حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ تو میرے استاذ امام وکیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اگر حافظہ اور یادداشت کی قوت چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور اللہ رب العالمین اس کی یادداشت کو طاقت اور توانائی بھی بخشے، یہ نہیں ہوتا۔ تو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور بد نگاہی کا بہت بڑا نقصان یہ ہے، بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کی حلاوت ایمان ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی لذت محسوس کرنا ختم ہو جاتا ہے، اور ابتدا میں تو ایمان کی لذت ختم ہوتی ہے، بعد میں رفتہ رفتہ عبادت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دیتا ہے، میرے خوف سے، مجھ سے ڈر کر نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، میں اسے نعمت یہ دیتا ہوں کہ اس کے دل میں ایسی لذت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ وہ بندہ یہ دل میں محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنی نظر کی حفاظت کی، وہ اپنے ایمان کی لذت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ما من مسلم ينظر الى محاسن المرأة اول مرۃ، کہ اگر کسی مسلمان کی اچانک کہیں نگاہ غیر محرم کی طرف پڑ جائے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑے، ثم یغض بصرہ، اور پھر وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، دیکھتا نہ رہے، نگاہ کو فوراً جھکا لے، تو اللہ رب العالمین ارشاد میں سرکار فرماتے ہیں، الا احدث اللہ لہو عبادتا یجد حلاوتہ، تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ وہ عبادت کرے گا تو عبادت کی لذت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو اگر نگاہ کی حفاظت کریں تو ایمان کی بھی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، عبادت کی بھی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اگر نگاہ کی حفاظت نہ کریں تو پھر عبادت کی لذت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، اور جب عبادت کے اندر لذت نہ رہے تو بوجھل دل سے بندہ کتنا عرصہ تک کر سکتا ہے؟ پھر رفتہ رفتہ شیطان کے شکنجے میں تو یہ آ ہی چکا ہے، اس کے جال میں یہ پھنس ہی چکا ہے۔ اب رفتہ پہلے تو عبادت کرتا تھا بوجھل دل سے، اب رفتہ عبادت کی توفیق بھی اس سے ختم کر دی جاتی ہے، اور یہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ نقصان صرف اور صرف بد نگاہی کا ہے۔ انہی نقصانات کے پیش نظر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، ثم علیک وفقک اللہ وإجانا بحفظ العین، کہ اللہ تمہیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، اپنی نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔
فإنها سبب كل فتنة وآفة، اس لیے کہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنا یہ ہر فتنے کا سبب ہے، ہر آفت کا سبب ہے۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جو نقصانات بیان فرمائے وہ بہت ہی مہیب ہیں، بہت ہی مصیبت والے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اور جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے حضور نے انعامات بھی بڑے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر آنکھ رو رہی ہوگی، پشیمانی سے، ندامت سے، افسوس سے ہر آنکھ رو رہی ہوگی، الا عین غدت عن محارم اللہ، مگر وہ آنکھ جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیز سے باز رہی، وہ قیامت والے دن رونے والی آنکھوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن اپنے حسن کے جلوے کروائے گا۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جس طرح مردوں کے لیے بد نگاہی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی بد نگاہی حرام ہے۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے انداز سے مختلف جواب دیے، لیکن سرکار نے کسی جواب کو فائنل قرار نہیں دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر گھر میں آیا، سرکار کی لخت جگر سے پوچھا کہ آج سرکار نے یہ سوال فرمایا تھا اور ہم میں سے کسی سے بھی تسلی بخش جواب نہیں بن سکا، آپ بتائیں کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہترین چیز یہ ہے کہ نہ یہ کسی مرد کو دیکھے نہ مرد کو اسے دیکھے، یعنی نہ مرد اس کے بارے میں بد نگاہی کرے نہ یہ مردوں کے بارے میں بد نگاہی کرے، اپنی نگاہ کی یہ بھی حفاظت کرے، مرد بھی حفاظت کریں۔ یہ جواب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے آ کر عرض کرتے ہیں تو میرے کریم آقا فرمائیں لگے کہ علی یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور حضرت فاطمہ نے بتایا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا جو ہوا، اسے یہ جواب اس لیے آیا ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور بد نگاہی اور نگاہ کی حفاظت کرنے کا فرق کتنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت سے صرف صرف اقتباس آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بڑے معروف صحابی ہیں، شام کے فاتح ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، بہت بڑے اسلام کے سپہ سالار جرنیل۔ شام میں جب لشکر کشی تھی، بہت سارے علاقے آپ فتح کر چکے اور ایک قلعے کا آپ نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور محاصرہ بڑا طویل ہو گیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ محاصرہ جب کافی لمبا ہو گیا تو اہل قلعہ نے ایک منصوبہ بنایا اور منصوبہ یہ بنایا کہ ہم لڑ کر تو مسلمانوں سے اپنے قلعے کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تقوی والے اتنے ہیں، بہادر اتنے ہیں کہ ہم میں ان سے جنگ کرنے کی تو سکت نہیں، انہیں کسی جال میں پھنسایا جائے۔ اور جال میں پھنسانے کے لیے انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ قلعے کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے، رستے کے اندر خوبصورت دوشیزائیں عورتیں کھڑی کی جائیں دونوں طرف، اور جس رستے سے انہوں نے آنا ہے دونوں طرف جب خواتین کھڑی ہوں گی یہ گزر کر آئیں گے تو ظاہر ہے یہ عرب ہیں، یہاں شام میں آئے ہوئے ہیں، گھروں سے انہیں نکلے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، یہ اپنی نفسانیت سے رہ نہیں سکیں گے، عورتوں کی طرف دیکھیں گے مشغول ہو جائیں گے، اور جب یہ بد نگاہی کریں گے ان کی طرف مشغول ہو جائیں گے تو ہوں گے بھی یہ قلعے کے اندر اور ہم اچانک ان پر حملہ کر دیں گے، انہیں مغلوب بنا دیں گے۔ یہ منصوبہ بنا کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کا ایک ایلچی قاصد آیا، کہنے لگا ہم نے دروازہ آپ کے لیے کھول دیا ہے اور آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ ساری فوج سمیت قلعے کے اندر داخل ہو جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سوچا کہ یہ اتنے طویل محاصرے کے ساتھ جب یہ راضی نہیں تو اچانک یہ راضی کیسے ہو گئے؟ بار صورت وہ نور فراست جو مومن کو عطا کیا جاتا ہے
اس کی بنا پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکریوں کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ خبردار، تم قلعے میں داخل ہونے والے ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، کوئی بندہ بد نگاہی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ لشکر اسلام قلعے کے اندر داخل ہو رہا ہے اور بے شک حسینائیں جمیلائیں اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کے لیے کھڑی ہیں، لیکن اہل اسلام میں سے کوئی نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ سب اپنی نگاہیں جھکا کر محل کے اندر جب داخل ہوئے تو یہ مسلمانوں کا شان و شوکت دیکھ کر، نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام دیکھ کر اہل قلعہ میں سے بے شمار لوگوں نے صرف اسی بات پر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے کہ یہ عزتوں کے محافظ ہیں، یہ عزتوں کے لٹیرے نہیں ہیں، اور بد نگاہی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کسی کی عزت کا کیا محافظ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما فی التوفیق الا باللہ العلی العظیم۔